بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فواد طارق ہے، میں کنان ہیلتھ کیئر میں ڈینٹل سرجن ہوں۔ آج میں آپ کو دانتوں کے ہلنے کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دانت ہلنا کیوں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ کوئی چوٹ لگ جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے کوئی ٹراما ہو تو دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ماس خورا، ٹارٹار ڈپازٹس، صحیح طرح سے دانتوں کی صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے دانتوں پہ ماس خورا جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کا بر وقت علاج نہ کروائیں تو وہ ماس خورا جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ماس خورا بڑھتا رہتا ہے تو مسوڑے اپنی جگہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسوڑے جب جگہ چھوڑتے ہیں تو مسوڑوں کے نیچے موجود ہڈی جو ہے وہ بھی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے شروع میں تو ٹھنڈا گرم لگتا ہے، گم سے بلیڈنگ ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر اس کو اگنور کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی دانت ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو موبلٹی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ماس خورا یا ٹارٹار ڈپازٹس ہیں۔ اب موبلٹی کا علاج کیا ہے؟ اس کی ہم گریڈنگ کرتے ہیں موبلٹی کی۔ گریڈ 1، گریڈ 2 اور گریڈ 3 موبلٹی ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹراما کی۔ اب ٹراما میں جب دانت ہل رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سپورٹنگ بون جو ہے کیا وہ فریکچر ہوئی ہے۔ اگر وہ سپورٹنگ بون فریکچر ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بعض اوقات دانتوں کو سپلنٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک سپلنٹ بنا کے ہم دانتوں کو اس کی پوزیشن پہ ہولڈ کرتے ہیں اور ان کی نارمل پوزیشن پہ لا کے تو پھر ہم وہ سپلنٹ لگا دیتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج کے اوپر کہ کتنی عمر ہے، اور اس لحاظ سے جس طرح بازو کی یا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو پلستر کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ دانتوں کی سپلنٹ ہم دانتوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور اس سے پھر بون جو ہوتی ہے وہ میچور ہو جاتی ہے، تو پھر اس سپلنٹ کو اتار دیتے ہیں، وہ دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بعض اوقات ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اگر موبلٹی کم ہے ٹراما کے بعد بھی، ہم اس طرف سے کھانا بند کر دیتے ہیں، پریشر ریلیز کر دیتے ہیں، اور 15 دن سے 1 مہینے کے اندر وہ دانت خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو ماس خورے کی وجہ سے لگتا ہے۔ اس میں گریڈ 1 موبلٹی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم سکیلنگ، ڈیپ سکیلنگ کرتے ہیں، روٹ پلیننگ کرتے ہیں یا کیوریٹاج کرتے ہیں، اس سے موبلٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب وہ گریڈ 2 پہ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں ذرا زیادہ ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہمیں بعض اوقات فلیپ بھی ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے، ایک چھوٹی سی مسوڑوں کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اس میں بھی ڈفرینٹ پروسیجرز اویلیبل ہیں، جس میں ہم گائیڈڈ ٹیشو ریجنریشن بھی کر سکتے ہیں، بون گرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس سٹیج تک پھر بھی آپ کے دانتوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ گریڈ 3 موبلٹی تب ہوتی ہے جب ہاریزونٹل کے ساتھ ورٹیکل کمپوننٹ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے دانتوں کو بچانا بہت مشکل اور بہت لمبا علاج ہوتا ہے، اور اس میں مہینوں یا بعض اوقات سالوں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا ایسے دانت کو بچانا بہتر ہے یا اس کو نکلوا کر نئے دانت لگا دینا وہ بہتر ہے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اس سٹیج تک نہ پہنچنے دیں دانتوں کو، اس سے بہت پہلے اپنے دانتوں کا علاج کریں اور ان کو بچائیے، کیونکہ دانت صحت مند تو آپ کی جسمانی صحت بھی اسی طرح سے بہتر رہے گی۔ ہنستے اور مسکراتے رہیے، اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔